اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ظالم کے مقابلے میں خصم اور اس کے مقابلے میں دلیر ہو کر اس کا مقابلہ کرو، اور مظلوم کی مدد اور حمایت کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ ناظرین محترم، اس حدیث کے ضمن میں روز قدس کی مناسبت سے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم چونکہ معصومین اور امام علی کے چاہنے والے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ظلم کے مقابلے میں سب سے بڑی آواز ہماری آواز ہونا چاہیے۔ مظلوم کا ہاتھ پکڑنے کے لیے سب سے مضبوط ہاتھ ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے۔ مصیبت میں گرفتار لوگوں کی مصیبت اور مشکل کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا کردار ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم مولائے متقیان کے ماننے والے ہیں، ہم مشکل کشا علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ ہم مشکل میں گرفتار لوگوں کی مشکل میں ان کو چھوڑنے کے قائل نہیں، بلکہ ان کے ہاتھ کو تھامنے والے لوگ ہیں۔ بہت ساری چیزیں یہاں پر مطرح کی جاتی ہیں، پیش کی جاتی ہیں۔ ان بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ نکات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ذکر کیا جاتا ہے، ہم شیعوں کو فلسطین سے کیا مطلب؟ ہم شیعوں کو فلسطین سے کیا مطلب؟ میں ایک حدیث سے یہاں پر مدد لینا چاہتا ہوں جو مولا کائنات کی۔ ارشاد فرماتے ہیں، اگر سیریا کے بارڈر پر کسی ایک یہودی لڑکی کے پیر سے اس کی پازیب چھیننے کی کوشش کی جائے، اور یہ خبر جس وقت علی ابن ابی طالب کو ملے اور یہ خبر سن کر اگر علی کی جان نکل جائے تو تعجب نہ کرنا۔ ناظرین، علی کو ایک یہودی لڑکی کے پازیب چھیننے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے درد سے اگر موت آ جائے تو علی کہتے ہیں کہ تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کہاں ہے وہ مسلمان؟ کہاں ہے وہ علی کے چاہنے والے شیعہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کا امام خبر سن کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو موت آ جائے تو تعجب نہ کرنا، اور ان کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا مطلب؟ ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، ہمیں کیا مطلب؟ ظلم ہو رہا ہے فلاں جگہ پر، ہمیں کیا مطلب؟ یہ علی کے چاہنے والوں کی سیرت نہیں ہو سکتی ہے۔ علی کا چاہنے والا اگر اس کے وطن میں ایک شخص بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے اور وہ مشکل میں گرفتار ہے، خاص طور پہ ان لاک ڈاؤن کے حالات میں، تو علی کا چاہنے والا یہاں پر بھی اپنی آنکھوں کو بند نہیں کرے گا۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان مصیبت زدہ لوگوں کے کام آئے، ان کی مدد کرے۔ اور نہ صرف یہ کہ علی کا چاہنے والا اپنا گھر، اپنا ایریا، اپنا شہر صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے تو علی کے چاہنے والے کو کوئی بھی بہانہ اس ظلم سے غافل نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ہر ظلم کی طرف اس کو متوجہ ہونا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر شیعہ نہیں بلکہ سنی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ظلم کے مقابلے کے لیے شیعہ سنی کو دیکھتے ہیں، جبکہ مولا کائنات یہودی کی مدد کے لیے بھی ہم کو حکم دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں ان لوگوں کے لیے کہ جو کلمہ توحید بھی نہیں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآنی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے، لیکن ہم شیعہ سنی کرتے ہیں۔ ہم تاریخ کو کھنگالیں، اس ایریا کے بارے میں دیکھیں۔ ظاہری طور پر ممکن ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے ہیں، لیکن میں خود غزہ گیا ہوں، میں نے خود فلسطین میں دیکھا ہے، اور آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں اہل بیت کے چاہنے والے افراد پائے جاتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسن کے نام پر وہاں مسجد ہے، جناب زہرا کے نام پر علیہ السلام ان کے نام پر مسجد ہے۔ وہاں اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، غلط انفارمیشن دی جاتی ہے کہ وہاں پر علی علیہ السلام کے دشمن ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پروپیگنڈا کیا جائے، شیعہ سنی کو آپس میں بانٹا جائے اور ہم لوگوں کو بیت المقدس مسجد اقصی سے غافل کیا جائے۔ ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا ہے۔ ہم چونکہ شیعہ ہیں لہٰذا ہماری آواز بیت المقدس کے لیے سب سے بڑی ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں تو ہمارے ہاتھ اس میں سب سے مضبوط ہونا چاہیے اس کو آزاد کرانے کے لیے۔ ناظرین، یہ ذکر کیا جاتا ہے ہماری آواز سے کیا اثر پڑے گا، کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہم ہندوستان میں بیٹھ کر یوم القدس منائیں اور بیت المقدس کی آزادی کی بات کریں۔ یہ اسرائیل تو بہت مضبوط ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، ہماری آواز سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ میں یہاں پر ایک نکتے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری آواز سے اثر نہیں پڑتا ہے اور میری آواز تو بہت چھوٹی ہے، میرا اقدام تو بہت چھوٹا ہے، تو وہ اس جانب متوجہ ہو اور اس سورے کی تلاوت کرے، اس سورے سے سبق سیکھنے کی کوشش کرے جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خداوند عالم نے ہاتھی والے لشکروں کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی کنکر اور ہاتھی اور اس کے لشکر اور اس کے ساتھیوں سب کو نیست و نابود کر دیا۔ ہم اپنی آواز کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہم اپنے اقدام کو کم نہ سمجھیں، ہم بلکہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج میری ڈیوٹی کیا ہے، آج میری ذمہ داری کیا ہے، آج میری رسپانسبلٹی کیا ہے، مجھے اپنی رسپانسبلٹی کو انجام دینا ہے۔ وہ خدا جس نے کنکر میں اتنی طاقت ڈالا کہ جس کے نتیجے میں ہاتھی کو بھوسا بنا دیا، اگر میں اپنی ڈیوٹی کو انجام دوں گا تو یقیناً اس میں بھی خدا اثر ڈالے گا اور ہمیں کامیاب کرے گا۔ ہم اس جانب متوجہ ہوں کہ جب ہم نے آزادی کی لڑائی کو ہندوستان میں شروع کیا تھا، ہمارے پاس کیا تھا؟ ہمارے بابا قوم جو تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں اور اسلحے کے بغیر ہمیں آزادی کو حاصل کرنا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ ہم نے دیکھا کیا نتیجہ ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بغیر اسلحے کے ہم نے اپنی آزادی کو حاصل کیا۔ ہمارے بابا قوم نے اس نکتے کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے۔ مہاتما گاندھی نے اس بات کو کہا ہے جس طرح سے انگلستان انگریزوں کے لیے ہے، فرانس فرانسویوں کے لیے ہے، اسی طرح سے فلسطین عرب آبادی کے لیے ہے۔ اور اس وقت تک کہ یہ آزادی، ہماری جنگ آزادی کمپلیٹ اور کامل نہیں ہوگی جب تک کہ فلسطین آزاد نہ ہو جائے۔ ناظرین محترم، ہم لوگوں کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ مصیبت اور ظلم اور مشکلات ہمارے نزدیک ہوں، ہمیں اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں عالمی سیاست میں بھی اپنے آپ کو بیدار رکھنا ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ اصلی دشمن کون ہے اور فرعی دشمن کون ہے۔ کون ہے ہمارے اصلی دشمن؟ کیا ہمارے اصلی دشمن اور فرعی دشمن ہم جانتے ہیں وہ کون ہے؟ ہمارا آج اصلی دشمن زائنزم ہے، صہیونیت ہمارا آج اصلی دشمن ہے۔ نہ صرف ہمارا اصلی دشمن بلکہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، ان سب کے پیچھے زائنزم ہے۔ زائنزم دنیا کا اصلی دشمن ہے، عالمی استکبار دنیا کا بڑا دشمن ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کو سمجھیں، جتنا ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ ہمارا اصلی دشمن عالمی استکبار زائنزم ہے، اتنا زیادہ ہمارا ویژن کلیئر ہوگا اور ہم دشمن کے مقابلے میں اپنے فرنٹ کو مضبوط کر پائیں گے۔ چھوٹے موٹے جبہوں میں اور فرنٹس میں ہم نہیں لڑیں گے۔ مجھے اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اگر داعش ہم پر حملہ کرتا ہے تو داعش ہمارا دشمن ہے، اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ القاعدہ ایک زمانے میں تھا یا طالبان، چاہے داعش ہو یا القاعدہ ہو یا اور دوسرے بہت سارے دشمن، بہت سارے گروپس کہ جو دہشت گردی کا کام کرتے ہیں، یہ دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، یہ عالم اسلام کے نام پر کلنگ ہیں، یہ بدنما دھبہ ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارا سوچنے کا طریقہ
اور ہمارے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے کچھ اصلی دشمن ہیں، کچھ فرعی دشمن ہیں۔ داعش یا القاعدہ یہ ہمارے اصلی دشمن نہیں ہیں، یہ ہمارے مقابلے میں ہیں، ان کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور یہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو روکنا ہے، اور ان کو کسی طرح سے جو مسلح کیے گئے ہیں ان کے اسلحے کو چھیننا ہے اور ان کی طاقت کو ناکارہ بنانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، القاعدہ کو کس نے بنایا؟ داعش کو کس نے بنایا؟ القاعدہ اور داعش اگر ختم ہو جائیں گے تو کیا دنیا میں امن و امان ہو جائے گا؟ نہیں، القاعدہ اور داعش کے بعد پھر ایک نیا گروپ بنے گا۔ ہمیں اس شر اور برائی کے درخت اور اس کی جڑ کی طرف جانا ہے، نہ شاخوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ شاخوں کو کاٹنا ہے چونکہ وہ ہم کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، وہ ہمارے ویژن میں اور ہمارے مقصد میں وہ پرابلمز کریٹ کر رہی ہیں، ہمیں اس کو کاٹنا ہے، لیکن جڑ کی طرف سے ہمیں غافل نہیں ہونا ہے۔ القاعدہ، داعش اور اس طرح کے دوسرے ٹیررسٹ گروپس یہ شاخیں ہیں، لیکن ان کی جڑ عالمی استکباری طاقتیں ہیں جن کو زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ سب کی جڑ زائنزم میں ہے، ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور زائنزم کا جو سمبولک آج ملک کے نام پر جو حکومت ہے، غاصب حکومت ہے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کے گھروں پر ناجائز قبضہ کی ہوئی حکومت ہے، وہ اسرائیل ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح معنی میں عالمی استکبار کا مقابلہ ہو تو جہاں شاخوں کو کاٹنا ہے، داعش ہو یا القاعدہ یا دوسرا کوئی ٹیررسٹ گروپ، اسی طرح سے ہمیں اس کی جڑ سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اور یہ مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، جو روحانی اور معنوی طاقت ہمیں حاصل ہوئی ہے، جو خدا سے قربت عبادت کے ذریعے سے ہم نے حاصل کیا ہے، ان تمام طاقتوں کو اکٹھا کرتے ہوئے ہمیں اس کوشش میں لگنا ہے کہ عالمی استکبار کو نابود کیا جائے اور دنیا میں امن و امن کے اور امن و امان کے پرچم کو لہرایا اور پھیرایا جائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ All your armies, all your fighters, all your tanks, and all your soldiers against the boy, holding a stone, standing there, all alone. In his eyes, I see the sun. In his smile, I see the moon. And I wonder, I only wonder, who is weak and who is strong, who is right and who is wrong. And I wish, I only wish, that the truth has a tongue. قدسكم قدسنا، دمكم دمنا، أبناؤكم أبناؤنا، وإننا على موعد مع الصبح، أليس الصبح بقريب؟